ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور عیسائی اور سابی، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کی مذمت کی گئی اور ان کے کچھ برے کاموں کا ذکر کیا گیا، تو یہاں ان میں سے جو لوگ نیک ہیں ان کا ثواب بھی بتایا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ہر فرد اس ذلت اور مسکنت اور غضب الہی کا نشانہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ان میں سے ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہو یا آپ کے زمانے میں ہو، اس کا اجر محفوظ ہے۔ یعنی جس کا ایمان کامل ہے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی شامل ہے، اور اس کے بعد نیک عمل کرنا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایمان لائے تھے، صالح علیہ السلام کے زمانے میں بھی مومن موجود تھے، ان الذین آمنوا، اور اسی طرح باقی بھی ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایمان لایا۔ ہاں کچھ ایکسیپشنل کیسز بھی ہیں، تو بنی اسرائیل میں سے بھی ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے موجود تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان میں سے کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ تو ان الذین آمنوا سے یہاں مراد جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایمان اس اعتبار سے کامل ہے کہ یہ تمام نبیوں پر انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان پر دین مکمل ہوا ہے۔ عمل صالح میں بھی جتنی چیزیں آتی ہیں وہ ساری ان کو دے دی گئی۔ والذین ہادو سے مراد یہود ہیں۔ یہودی ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کی نسبت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک یہوذا کی طرف تھی، یعنی ان کی نسبت سے ان کو یہودی کہا گیا، یا ان کے اس قول کی وجہ سے کہ انا ہدنا الیک، ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ ہاد یہود ہودن کا معنی ہے رجوع کرنا اور توبہ کرنا۔ تو والذین ہادو سے مراد وہ لوگ جو اپنی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے کرتے ہیں۔ اس میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جو یہودی عقائد رکھتے ہوں، خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں یا کسی اور قوم میں سے۔ تو ان الذین ہادو والنصارى، اور نصارى نصران کی جمع ہے جس کا معنی ہے مددگار۔ تو یہ آپس میں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ نحن انصار اللہ، کہ کون اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا تھا بنی اسرائیل میں سے کہ ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کے راستے میں۔ تو ان کو نصارہ کہا جاتا ہے، عیسائی بھی ان کو کہتے ہیں۔ والسابئین، سابئین کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ عیسائیوں ہی کا ایک فرقہ ہے، بعض کہتے ہیں یہودیوں کا فرقہ ہے، کچھ کہتے ہیں یہ مجوسی تھے، کچھ کے نزدیک ستاروں کے پجاری تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ دین فطرت پر تھے، ان کا کوئی خاص گروہ فرقہ وہ نہیں تھا، یعنی بے دین بھی ان کو کہا جاتا ہے، کسی بھی دین کو اختیار نہیں کیا، جیسے ورقہ بن نوفل، زید بن عمر بن نفیل وغیرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی بعثت سے پہلے مشرکین میں سے نہیں تھے، اور نہ ہی انہوں نے یہودیت یا عیسائیت اختیار کی تھی۔ ورقہ بن نوفل تو عیسائی ہو گئے تھے، لیکن کچھ اور لوگ تھے کہ وہ دین حنیف پر حنفاء کہلاتے تھے، سیرت کی کتابوں میں آپ اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ تو اسی لیے عربوں کے ہاں جو شخص اپنا دین چھوڑ دیتا اس کو سابی کہتے تھے، سبا، وہ بے دین ہو گیا، کیونکہ ان کے نزدیک دین کیا تھا؟ وہ جس پر خود تھے، اس لیے جو ان کے دین سے نکل جاتا وہ سابی ہو جاتا۔ تو عموماً پھر ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ بے دین۔ ٹھیک، من آمن باللہ، اب شرط رکھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کرے۔ اللہ پر ایمان میں 4 چیزیں ہیں، اس کے وجود پر ایمان، الوہیت پر، ربوبیت پر، اس کے اسماء و صفات پر، اس سے اللہ پر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر مراد یوم القیامہ ہے، اور اس میں موت سے لے کر جنت یا جہنم تک پہنچنے کی ساری چیزیں شامل ہیں، ان کو برحق ماننا کہ ان مرحلوں سے انسان گزرے گا۔ آپ کو وبالآخرۃ ھم یوقنون میں اس کی وضاحت کی گئی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے ورڈز ریپیٹ ہو رہے ہیں نا، تو کام آپ کا کم ہو رہا ہے، ترجمہ آسان ہو رہا ہے نا۔
وعمل صالحا اور نیک عمل کیے. ہر وہ عمل جس کی دین گواہی دے کہ وہ خیر اور فلاح ہے وہ عمل صالح ہو جاتا ہے, جس میں انسان کی نیت بھی اچھی ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے ہو اور جس میں سنت کی پیروی بھی ہو. تو بہرحال اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام یہود و نصارہ اور صابئین ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں سے کچھ صحیح دین پر قائم تھے, جس کا ذکر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 113 میں بھی ہوتا ہے. لیسوا سواء, سب ایک جیسے نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. سب ایک جیسے نہیں. اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق پر قائم ہے, وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. اچھا, اسی طرح وہ یہودی جو حقیقی طور پر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, ان کا ساتھ دیا, اللہ تعالیٰ کے دین کی تعظیم کی, شریعت کی پیروی کی. اسی طرح وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے, توحید پر تھے, شریعت کی پیروی کی, اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ, اور جو عقائد بگڑ گئے تھے ان میں نہیں پڑے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا اجر بتایا گیا ہے؟ ان کے لیے پھر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا آخرت میں. ٹھیک. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی مذہب کا کوئی شخص اللہ اور آخرت پر ایمان لے آتا ہے تو کیا اتنا کافی ہے اور اس کی نجات ہو جائے گی؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ سارے مذاہب ٹھیک ہیں جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, کیونکہ قرآن میں یہ آیا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اب بات یہ ہے کہ ایک اصول یاد رکھیے, قرآن مجید کی صرف کسی ایک آیت کو لے کر کوئی حتمی اصول نہیں بنایا جا سکتا. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس ٹاپک سے متعلق دیگر آیات ہمیں کیا بتاتی ہیں. اب مثال کے طور پر سورۃ النساء کی آیت نمبر 150-151 میں آتا ہے. یہ آیات اس لیے نوٹ کرے کہ یہ اعتراض کوئی نہ کوئی کرے گا اور کوئی نہ کوئی آپ کو آ کے یہ آیت دکھائے گا اور کہے گا کہ سبھی جنت میں جانے والے ہیں کیونکہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. اب قرآن مجید میں کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے, اور وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 150-151 سورۃ النساء. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک ھم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرے, تفریق کرے, کہتے ہیں ہم کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ انبیاء کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے, مثلا یہود جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اسی طرح نصارہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور باقی تمام کو مانتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو یہ تفریق نہیں کی جا سکتی کہ ہم اپنی چوائس سے کسی نبی کو مانے کسی کو نہ مانے. لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کا ہم انکار کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ اختیار کر لیں. یہ لوگ دراصل حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کو عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو مومن ہی نہیں کہتا جو کچھ انبیاء کو مانے اور کچھ کو نہ مانے. اسی طرح ایک اور آیت ہے سورۃ ہود کی آیت نمبر 17. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. اور گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو آگ ہی اس کی وعدہ گاہ ہے. ٹھیک ہے, تو مراد اس سے اگر کوئی شخص آدھی بات کر کے اور وہیں روک دیتا ہے, مثلا قرآن مجید میں آتا ہے فویل للمصلین, کیا مطلب ہے اس کا؟ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. اور اگر کوئی اتنا ہی کوٹ کرے آپ کو تو لوگ نماز ہی نہیں پڑھیں گے. اسی طرح لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہیں جاتا. اب اگر کوئی اتنا ہی صرف کوٹ کرے, دیکھ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو ایک اصول سیکھیے, جب کوئی ایسی آدھی باتیں لے کر آئے تو اسے کہیں کہ ذرا مجھے مصحف نکالنے دیں, اور ذرا نکالے, اس میں سے وہ ڈھونڈے, پھر ان کو پوری آیت پڑھ کے سنائے اور اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے تو وہ بھی سنا دیں. ٹھیک ہے, کبھی بھی ادھر سے ادھر سے پکڑی ہوئی باتیں لے کر اس پر پورے دین کی بنیاد بنا دینا یہ درست نہیں ہے. نہ اپنے لیے کہ ہم اپنے لیے اس طرح کی باتیں سوچیں, قرآن میں لکھا ہوا ہے تو ہم یہی کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ سفر میں نماز آدھی ہوتی ہے تو ساری زندگی سفر ہے تو آپ آدھی پڑھا کرو, تو پھر پوری کس کے لیے؟ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بہت ضروری ہے اور یہ نجات کا باعث ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ پیچھے پڑ چکے نا کہ آپ سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں, رحمت للعالمین ہے, رائٹ. اور آپ کے لائے ہوئے دین کے بعد کوئی اور شریعت نہیں آئے گی, منسوخ ہے پچھلی. اب فائنل مکمل دین وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, پچھلی رسالتیں منسوخ ہو گئی.
اب بعض لوگ کہتے ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے تو پھر وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے اور وہاں سے ان کو اٹھایا گیا، اور جب واپس آئیں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور کی حیثیت سے آئیں گے. ٹھیک ہے، انہیں لوگوں کے لیے نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب کے لیے، اور جب تک آپ پر ایمان نہ لائیں ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو اس آیت میں دو گروہوں کا بھی ذکر ہے. ایک تو مسلمانوں کے اندر ہی ایک فرقہ ہے جس کو مرجئہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں. اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ جو مجنون لوگ ہیں، عقل نہیں ہوتی جن کے اندر، تو ہم مسلمانوں میں ایک گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ تو عمل کرنے والوں سے بھی بہتر ہے کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. لیکن اس کا تو کہیں قرآن و سنت سے دلیل نہیں ملتی. قرآن و سنت سے دلیل کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ کیا کرو؟ عمل کرو. اگر عمل کرو گے تو کیا ملے گا؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم. اب ثواب کو کیا کہا گیا؟ اجر. اجر کیوں کہا گیا؟ اجر اجرت سے. اجرت کس کو ملتی؟ کوئی کام کرنے کے بعد. تو ثواب وہ ہوتا ہے جو عمل کے بعد ملتا ہے. ایسے بیٹھے بیٹھے ثواب نہیں مل جاتا، کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. تو یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ کرنے کا سوچا کریں، صرف یہ باتیں کافی نہ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ پڑھا، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، اب کچھ کریں یا نہ کریں سب برابر ہے. اور صرف اجر کے بعد مزید دو خوشخبریاں سنائی گئی کہ ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا. فیوچر کا خوف ہوتا ہے، یعنی جس میں قبر بھی ہے اور باقی چیزیں بھی، آخرت کا حساب کتاب، تو ان کے اندر ایک سکون آ جائے گا. ان کے لیے بشارتیں ہیں. اور غمگین یعنی جو دنیا میں گزر گیا اس پر ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. لیکن کافر کے لیے غم اور حسرتیں دونوں چیزیں ہیں. تو بہرحال اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے فائدے کیا ہیں، اور ایمان اور عمل صالح ہو تو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. خوف اور غم چلا جاتا ہے. آج دنیا میں خوف اور غم ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم عمل سے دور ہیں. عمل سے دور ہیں. کبھی بھی زندگی میں ایسی کیفیات آئے نا تو سوچا کرے کہاں غلطی کی ہے، اپنی غلطیوں کو دیکھا کریں اور ان کی اصلاح کر کے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں. انشاءاللہ ایسی کیفیات دور ہو جائیں گی. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل بے حد ضروری ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا. میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے؟ صحابی نے سوال کیا ایمان لانا کافی نہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے جو رزق اسے عطا کیا اس میں سے خرچ کرے. یعنی ہاں نانے کی کہا، عمل کرے، یعنی عمل کی باتیں بتا دی. میں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ فقیر ہو اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ کے راستے میں دے؟ فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. میں نے کہا اگر وہ ایسا کرنے سے بھی عاجز ہو، اسے ہمت ہی نہ پڑے، اس کی طاقت ہی نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کسی بے ہنر کو ہنر سکھا دے، کوئی اسکل سکھا دے دوسروں. کسی کو کمپیوٹر آتا ہے، کسی کو کوکنگ آتی، کسی کو سوئنگ آتی، کچھ بھی یہ اسکلز ہوتے ہیں نا. میں نے کہا اگر وہ خود بھی بے ہنر ہو، کچھ کرنے کی طاقت نہیں، فرمایا پھر وہ کسی مغلوب کی مدد کر دے. میں نے کہا اگر وہ خود ضعیف ہو اور یہ طاقت بھی نہ رکھتا. آپ دیکھیں کہ جب لوگ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں نا تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں ان میں. بزرگوں کو یہ حدیث سنانی چاہیے. آپ نے فرمایا تم تو اپنے بھائی میں کوئی خیر و بھلائی چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، یعنی اس کے اندر کچھ بھی نہیں. لیکن وہ یہ سوال کیوں کر رہے تھے کہ تاکہ ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی چیز مل جائے. فرمایا کہ وہ کسی کو تکلیف نہ دے، دوسروں کے لیے مصیبت نہ بنو. میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول جب کوئی آدمی یہ عمل کرے گا کہ کسی کو تکلیف نہیں دے رہا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی ان خصلتوں میں سے کسی خصلت پر عمل کرے گا میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کراؤں. تو اصل چیز کیا ہے؟ ایمان لا کر عمل جو آپ کی استطاعت میں ہے. ان میں سے ایک کام کر سکتے ہیں، ایک کرے، دو کر سکتے ہیں، دو تین کر سکتے، یعنی جو جتنے چاہے اپنے درجات بڑھا لے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نیک اعمال جو ہے ایمان کا حصہ ہے، اور نیک کام جو وہ دراصل ایمان کی شاخیں ہیں. وہ حدیث سن رکھی ہے ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، سنی ہے کبھی؟ اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. شعب الایمان، ہو سکتا ہے آپ اس کو شعب الایمان پڑھتے ہیں، کتاب ہے نا شعب الایمان. اس میں وہ سارے کام 70 گنا کے بتائے گئے ہیں کہ وہ کون سی شاخیں ہیں، اور اس میں عملی کی باتیں ہیں. اور سب سے بڑی شاخ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے.
اور سب سے ادنا شاخ کسی اذیت دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا، اور حیا بھی ایمان کی شاخ ہے. تو اعمال سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جتنے جتنے عمل زیادہ ہوتے ہیں اتنا اتنا ایمان بڑھتا ہے. جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنی دل میں خوبصورتی بڑھتی ہے، زینت بڑھتی ہے، اتنا انسان کے اندر خوشی آتی ہے، اس کو زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں، پاکیزہ زندگی ملتی ہے، بہترین ٹھکانہ، محبت ملتی ہے، برائیاں دور ہوتی ہیں اور بہترین اجر ملنے کا وعدہ کیا گیا، مغفرت کا وعدہ ہے، بلند درجات کا وعدہ ہے. یہ ساری ان آیات کا میں خلاصہ بتا رہی ہوں جو ایمان اور عمل صالح کی بشارتوں میں قرآن میں آئی ہیں. وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک کی تفصیل بتاؤں. جنت کے باغیچوں کا وعدہ ہے، جنت المأویٰ میں مہمانی کا وعدہ ہے، نعمتوں والی جنت میں ٹھکانا ہے، جنت میں خوبصورت گھروں کا وعدہ کیا گیا ہے.